عزت نفس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص سے دوری بنائے رکھیں جسے آپ کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہو۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ دو لوگوں کے درمیان کا تعلق ذہنی تناؤ کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اگر کسی تعلق میں ذہنی تناؤ ختم نہ ہو تو ایسا تعلق ختم کر دینا چاہیے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی ایک گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے۔ پتھروں کے جڑنے سے گھر بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو ایک نہ ایک دن مر ہی جاتا ہے، لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر زندگی میں کچھ پانا ہے تو طریقہ بدل لو، ارادہ نہیں۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو، جلد ہی اللہ تمہارے حالات بہتر کر دے گا۔ اگر آپ اپنے منفی خیالات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں لکھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دے۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ انسانوں کو اگر پہچان نہ ہو تو ان کو چہروں سے نہیں بلکہ دلوں سے پہچانو۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ انسانوں کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہوتی ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے کام کو سلام کرتے ہیں تو آپ کو کسی کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ اپنے کام کو آلودہ کرتے ہیں تو آپ کو سب کو سلام کرنا ہوگا۔ کسی کے اکتائے ہوئے لہجے، تھکے ہوئے لفظ اور بے مروت رویے آخر آپ کو بھی تلخ کر ہی دیتے ہیں۔ اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے لیکن محبت وہ ایک آنسو سے کرتا ہے۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ معاشرے کا بدترین المیہ تو یہ ہے کہ لوگ حقیقی اذیت دے کر مصنوعی معافی مانگتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ آپ کو پوشیدہ صلاحیتوں کو کھولنے کے لیے آتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک کسی نے ناکامی کی کڑوی گولی نہیں چکھی، اس کو کامیابی کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ میری بات پر یقین کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کے رشتہ دار آپ سے خفیہ طور پر نفرت کرتے ہیں۔ وقت، محبت، تعلق خریدا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے کھو جانے کے بعد
ان کی قدر و قیمت کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ سب سے بدصورت کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ کسی کے ماضی کو سامنے لانا ہے جبکہ وہ بدل گیا ہو۔ اگر ذہنی سکون چاہتے ہو تو کبھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ مت کرنا۔ زندگی میں سیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی کی غلطی سے سیکھیں یا اپنی غلطی سے۔ جب واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ جب ایک مرد پیسہ کماتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اسے زیادہ عورتیں چاہیے، لیکن جب عورت پیسہ کماتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ اسے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے بہتر ہے کہ بری باتوں کو بھول جائے اور صرف اچھی باتوں کو یاد رکھ لے۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہی خوش فہمیوں کا شکار رہتا ہے۔ جدید دور کے غلام زنجیروں میں قید نہیں بلکہ ان کو مقروض کیا گیا ہے۔ ایمان اور عقیدے کی درستگی چاہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ اپنی زبان کو زیادہ بولنے سے روکنا بڑی نیکی کی علامت ہے۔ ہر وقت خاموش رہنے والے لوگ زیادہ خطرناک اور ذہین ہوتے ہیں۔ ہر انسان اس انسان کی باتیں چپ چاپ سنتا ہے، جسے کھو دینے کا ڈر اسے سب سے زیادہ رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو پسند نہیں کرتا یا کسی شخص کا دل آپ سے برا ہو گیا ہے اور آپ اس شخص کے دل سے اپنی نفرت کو نکالنا چاہتے ہیں تو آپ یہ 3 کام کر سکتے ہیں۔ 1. آپ اس شخص کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ 2. آپ کبھی اس شخص کے برے سلوک کا جواب مت دیں، یعنی وہ جو برا سلوک آپ کے ساتھ کرے آپ اس کو ہمیشہ اگنور کر دیں۔ 3. آپ اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے ایک سائیکالوجیکل ٹرک کا استعمال کریں۔ اس شخص سے کوئی بھی چھوٹا سا فیور مانگے، مثال کے طور پر آپ اس شخص سے ایک پین مانگ کر دیکھیں۔ اگر تو وہ شخص آپ سے شدید نفرت کرتا ہوگا تو وہ صاف انکار کر دے گا، لیکن اگر وہ شخص آپ کو پین دے دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے دماغ میں آپ کے لیے سوچ بدلنا شروع ہو جائے گی۔ وہ شخص ایک بار یہ ضرور سوچے گا کہ آپ اتنے برے انسان نہیں جتنا اس کو لگتا ہے، تبھی تو آپ نے اس کو اپنا دوست سمجھ کر اس سے مدد مانگی۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنایا جا سکتا۔